امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ دورے کے دوران صدر ٹرمپ امریکہ کے لیے بڑی مالیاتی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے پر بات کریں گے۔ غزہ، جنگ بندی اور سعودی اسرائیل کے درمیان بات چیت کو معمول پر لانے سمیت علاقائی مسائل پر سفارتی کوششوں پر بات چیت ہوگی۔ صدر ٹرمپ اپنے دورے کے دوران قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ شہادت ہمارا نصب العین، دھرتی ماں کے بیٹے دفاع وطن پر قربان، جان دے کر دشمن کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ آئی ایس پی آر نے شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی تصاویر اور نام جاری کر دیے۔ پاک فوج کے شہداء میں نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر، سپاہی نثار۔ پاکستان ایئر فورس کے شہداء میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق، سینئر ٹیکنیشین مبشر شامل۔ قوم کو اپنے ہیروز کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت جنگی جرائم سے باز نہ آیا۔ 6 اور 7 مئی کے دوران بزدل دشمن کی سویلینز پر بمباری اور فائرنگ، 40 شہری شہید ہوئے، 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل۔ مارکہ حق کے دوران شہید اور زخمی افراد کی تفصیلات جاری کر دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی حملوں میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 121 معصوم شہری زخمی ہوئے، زخمیوں میں 10 خواتین اور 27 بچے بھی شامل۔ وزیراعظم کا 10 مئی کو ہر سال مارکہ حق منانے کا اعلان۔ وزیراعظم کا مارکہ حق کے شہداء کے لیے پیکج کا اعلان۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، ہر زخمی کو 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ روپے سے زائد رقم دی جائے گی۔ ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک مکمل تنخواہ بمائے الاؤنسز جاری رہے گی۔ شہداء کے بچوں کو گریجویشن تک مفت تعلیم دی جائے گی۔ مسلح افواج کے شہداء کی بیٹیوں کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے تک میرج گرانٹ دی جائے گی۔ افواج کے زخمی جوانوں کو 20 لاکھ روپے سے 50 لاکھ فی قسط دیے جائیں گے۔ اللہ کے کرم سے ساری قوم متحد تھی اور ہمیشہ متحد رہے گی۔ جہاں ملک کی بات ہوگی وہاں ہم سب اکٹھے ہیں۔ پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاک فضائیہ اور افواج کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ بھارت کے شکست کے پیچھے جن کی دعائیں تھیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قوم نے ثابت کیا ہے کہ جب ملک پر بات آئے گی تو ہم ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح آیا ہے۔ چین، سعودی عرب، یو اے ای، ترکی نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں سے ایک ہے۔ متعدد ممالک نے پاکستان اور بھارت سے بات چیت کی۔ بھارت کو اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ جنگ بندی ہو گئی ہے، اب معاملات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان نے بھارتی فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈیپوز کو نشانہ بنایا۔ سپریم کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت، مجرم ظاہر جعفر کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش۔ سلمان صفدر نے مزید دستاویزات جمع کرانے کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ آپ عدالت میں موجود ہیں تو التوا کیوں دیں۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا ظاہر جعفر ذہنی مریض ہے۔ اس نقطے کو عدالتوں نے اکثر نظر انداز کیا۔ کچھ دستاویزات جمع کرانا چاہتا ہوں جن سے کیس اکثر تبدیل ہو جائے گا۔ عدالتوں نے سپریم کورٹ کے جاری کردہ فیصلوں کو بھی نظر انداز کیا۔ جسٹس باقر نجفی نے استفسار کیا ذہنی مریض ہونے کا نقطہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا تھا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا یہ نقطہ آپ آج بھی اٹھا سکتے ہیں تو الگ درخواست دینے سے کیا ہوگا۔ ہماری عدالت میں کیس جج یا وکیل کے مرنے پر ہی ملتوی ہوتا ہے۔ 20 سال ڈیتھ سیل میں رہنے والے کو بری کریں تو وہ کیا سوچتا ہوگا۔ ملزم بریت کے بعد ہمارے سامنے ہو تو فائل اٹھا کر ہمارے منہ پر مارے۔ قصور سسٹم کا نہیں ہمارا ہے جو غیر ضروری التوا دیتے ہیں۔ آپ نے جو درخواست دینی ہے دے دیں، اس پر فیصلہ کر لیں گے۔ عدالت نے فریقین کے اتفاق رائے سے سماعت 19 مئی تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ علیمہ خان کو بیرون ملک جانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت جسٹس خادم حسین سمرو نے علیمہ خان کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ وکیل ایڈوکیٹ علی بخاری، خالد یوسف چودھری اور نیاز اللہ نیازی عدالت میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن کا نام بھی پی سی ایل سے نکالنے کا حکم۔ رؤف حسن کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا حکم غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی قرار۔ جسٹس انعام امین منہاس نے رؤف حسن کا نام پی سی ایل سے نکالنے کی درخواست منظور کر لی۔
IMF سے بیل آؤٹ فنڈز کے ادائیگی آج متوقع عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ باضابطہ بات چیت کا آغاز کل سے ہوگا مذاکرات 22 مئی تک ہوں گے آئندہ بجٹ میں آمدن اور اخراجات پر بات چیت ہوگی پاکستان کی طرف سے ٹیکس آمدنی اور نان ٹیکس آمدنی پر بریفنگ دی جائے گی آئندہ بجٹ میں 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات پر غور ہوگا ذرائع کے مطابق بجٹ میں ٹیکس ریلیف اقدامات پر بھی خصوصی سیشنز ہوں گے تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس میں ریلیف پر IMF کو منانے کے لیے خصوصی تیاریاں کی گئیں صنعتوں اور تعمیراتی شعبے کے لیے بھی IMF کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی IMF کی شرط پر آئندہ مالی سال کے ماحولیاتی بجٹ کے لیے بھی نیا طریقہ کار طے وزارتوں اور ڈویژنز کو اضافی فارم 3C کو پر کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ماحولیات سے متعلق بجٹ کے لیے مختص تمام اخراجات کی نشاندہی کی جائے گی آئندہ بجٹ میں سبسڈیز میں کلائمیٹ بجٹ کو ٹیگ کیا جائے گا FBI کو 2 ماہ میں عدالتوں میں پھنسے 250 ارب روپے ملنے کی امید سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ٹیکس پر مخصوص آئینی بینچ قائم ہو چکے ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ مختلف عدالتوں میں FBI کے 850 ارب روپے کے مقدمات زیر سماعت ہیں 250 ارب روپے کے مقدمات 100% FBI کے جیتنے کے امکانات ہیں 2 مختلف کمپنی سے 20 ارب روپے جمع کیے گئے مختلف ٹریبیونلز میں اس وقت 600 ارب روپے کے ٹیکس کی مقدمات زیر سماعت ہیں مظفر آباد میں MNCH کے فارغ ملازمین نے ایک مرتبہ پھر دھرنا دے دیا ملکی حالات کے پیش نظر دھرنا منسوخ کیا گیا تھا ملازمین کا کہنا ہے کہ نوکری ہمارا حق اور بحالی ہمارا مطالبہ ہے محنت کشوں کا استحصال بند کرو ہمیں ہمارا حق دو ریاست اگر ماں جیسی ہے تو ماں کا کردار ادا کرے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا پاک بحریہ مسلح افواج کے مشترکہ جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نیا ترانہ اے وطن جاری کر دیا یہ ترانہ قومی یکجہتی اور دفاعی عزم کی علامت ترانہ آپریشن بنیان مرصوص میں تینوں مسلح افواج کی شاندار کامیابی کے موقع پر جاری کیا گیا ترانے میں دفاعی طاقت اور افواج کے جوانوں کی قربانیوں کو سراہا گیا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد سوشل میڈیا پر پاک چین دوستی کے چرچے پاک چین بارڈر پر دونوں ممالک کے فوجی اہلکاروں کے بھنگڑے دونوں فوجیوں کے دستوں کی نئی مثال قائم